السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل۔ ناظرین کرام، چائنا نے بھارت کو ایسی پھینٹی لگائی ہے کہ مودی کی چاروں طبق روشن ہو گئے ہیں۔ لداخ میں چینی فوج نے بھارتی فوج کے ایک افسر سمیت 19 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، اور اسی زمن میں چین کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کی ہے، اسی لیے انہیں ان کا نقصان کرنا پڑا اور فوجیوں کو مارنا پڑا۔ چینی فوج نے مودی کے اس بیان کے گھس کر ماریں گے کو زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ بھارتی فوج اپنے فوجی خود مروا رہی ہے اور اپنا نقصان خود کر رہی ہے۔ لداخ میں 45 سال بعد ہونے والے تصادم میں بھارتی کرنل سمیت 2 نہیں بلکہ 19 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب مودی اور بھارتی میڈیا کو سانپ سونگھ گیا ہے، کسی کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک، رافیل کا کوئی شور نظر نہیں آ رہا، اور ابھی تک بھارتی میڈیا اور مودی اصل حقائق سامنے لانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بھارتی پروپیگنڈا کر رہے کہ ہلاکتیں دونوں جانب ہوئی ہیں، اور چین نے بھی کلیئر کر دیا کہ ان کی جانب ایک خراش بھی نہیں آئی۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ چین نے گھر میں گھس کر ماریں گے کی جارحانہ عسکری اپروچ کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور قوم یہ جاننے کی مستحق ہے کہ انتقامی کارروائی کی بات کیوں نہیں کی جا رہی اور چائنا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ ناظرین کرام، اپریل سے جاری کشیدگی میں چائنا اور بھارتی فوج کے مابین میں اضافہ ہوا ہے، جس میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے دونوں فوجوں میں ناکام مذاکرات ہوئے کیونکہ چین یہ علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور بھارت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن بھارتی میڈیا ڈول بجا رہا ہے اور چین کے پیچھے پڑا ہوا کہ چین ہٹ گیا اپنے مقصد سے، چین ڈر گیا۔ لیکن ناظرین کرام، چین نے بھارت کا وہ حال کیا اور آگے بھی اسی طرح کرتا رہے گا جو امیر غریب سے کرتا ہے، اور بھارت کشمیریوں کے ساتھ کشمیر میں کر رہا ہے۔ مودی جانتا ہے کہ چائنا اس کے علاقے میں گھس گیا ہے، اور چائنا نے متعدد بار بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اور اب چین بھی نہیں روکے گا اور اسی طرح بھارت کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے گا، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا کیونکہ چین کو پتہ ہے کہ اس وقت بھارت اکیلا ہے اور اس کے تمام پڑوسی ممالک سے تعلقات خراب ہیں، اور بھارت کی اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہے، اور مذہبی فسادات کی وجہ سے بھارت اندر سے بھی کھوکھلا ہو چکا ہے، اور کرونا وائرس بھی بھارت کو ایک بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین کرام، 1975 کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب چین کے ہاتھوں بھارتی فوج کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بھارت مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتا ہے، لیکن بھارت ڈٹا ہوا ہے۔ ایسے میں چین نے بھارت کو دھمکی دی کہ کچھ مبینہ بھارتی محاورین چین کی تقسیم کا خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے بلی کے خواب میں چھچڑے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چین ایسے لوگوں کو سبق سکھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اسی طرح اس پر عمل درآمد کرتا رہے گا۔ اور چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں کچھ لوگوں نے چین کے خلاف ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس کی وجہ سے چینی حکومت غصے میں ہے، اور اسی سیمینار میں بھارت کو چین کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے اور چین کی ون چائنا پالیسی کو نقشہ بنانے کا مشورہ دیا گیا تھا، جس پر بھارت نے عمل نہیں کیا۔ اس پر چائنا نے رد عمل دیا اور کہا اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں شکست دیں گے تو یہ بالکل سراسر خواب دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بھارت ایسا سوچتا بھی ہے تو اس کی قیمت اسے بہت باری قیمت میں چکانا پڑے گی۔ اور ناظرین کرام، اس سے قبل بھی چین نے بھارت میں گھس کر بھارتی فوجیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور منت سماجت کے بعد انہیں چھوڑا گیا تھا، لیکن بھارت نے ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی، اسی لیے وہ اپنے ہی فوجی مروا رہا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کے مطابق چین نے بھاری جنگی ہتھیار لداخ پہنچا دیے ہیں، اور کل کے حملے کے بعد بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی زیر صدارت بھارتی افواج کے سربراہان کا اجلاس ہوا، جس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ چائنا کو جواب کیسے دینا ہے، بلکہ یہ سوچا گیا کہ چائنا سے معافی کیسے مانگنی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس بار بھارت کو مات کھانی پڑی ہے، اور نہ صرف چائنا سے بلکہ دیگر ممالک سے بھی۔ اگر ناظرین کرام اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو بھارت کو چائنا سے شکست کھانی پڑے گی اور بہت موت کے منہ کے گھاٹ میں اترنا پڑے گا۔ آپ کو ہم اس سے مزید بھی تفصیلات آگاہ کرتے رہ گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازم پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں۔